اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی آپ کے اپنے ساتھیوں سمیت آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھتے ہیں۔ سیدنا الہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اللہ کے حقوق کا خیال رکھا، انہیں ادا کیا اور اپنے خاوند کی فرما برداری کی، تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اس میں سے داخل ہو کے جنت میں چلی جائے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے، عورت کا مقام اور ہمارے معاشرتی رویے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا حالت زار تھی، انہیں بنیادی انسانی حقوق تک سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر عورت کو صحیح معنوں میں وہ حقوق بھی دیے، وہ عزت اور احترام بھی دیا جس کی وہ صحیح معنوں میں مستحق تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل اور اس کے ساتھ ساتھ وحی الہی کی رہنمائی اور اس کی تاکید، اس نے عورت کو وہ مقام دیا جس کی صدیوں سے ہم کمی محسوس کر رہے تھے، انسانیت کو اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں عورتوں نے معاشرے میں اور تہذیب اور ثقافت میں عہد رسالت ہی سے بھرپور کردار ادا کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کے بعد ہمیشہ یہ جاری رہا۔ ہم جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں، مختلف ملکوں میں بے شمار عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے مساجد قائم کی، جنہوں نے مدارس، بہت بڑے بڑے دارالعلوم قائم کیے، خانقاہیں قائم کیں، عالم و فاضلوں کی تربیت کی، ان کے وظائف لگائے، ان سے تصانیف و تالیف کروائیں۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواتین نے جنگوں میں حصہ لیا، نرسنگ کا کام کیا، میڈیکل کی ذمہ داریاں انجام دیں، اس کے بعد رفاہی اور فلاحی کاموں میں حصہ لیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے خواتین کو احترام دے کر یہ ثابت کیا کہ اللہ اور اس کا رسول کس طرح چاہتے ہیں کہ عورتوں کو اسلامی معاشرے میں مقام ملے۔ یورپ، مغربی دنیا صدیوں تاریکیوں میں ڈوبی رہی، 20ویں صدی میں چل کر کہیں انہیں ہلکا پھلکا احساس ہوا کہ عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کا بھی کوئی عزت اور احترام ہے۔ اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ اب اس وقت عہد حاضر میں عورتوں کے حقوق کی علمبردار اور ان کی ترجمان اعظم وہ تنظیمیں ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کو ہم مغربی طاقتیں کہتے ہیں۔ یہ جو آزادی مغرب سے درآمد کی جا رہی ہے یا برآمد کی جا رہی ہے مختلف اسلامی ممالک میں اور خطوں میں، اس کا بنیادی طور پر دین سے کم تعلق ہے۔ یہ ایک ایسی آزادی ہے جو شتر بے مہار بنا دیتی ہے، اور اس میں اتنے پرکشش نعرے ہیں کہ بہت ساری مسلمان خواتین بھی اپنے مذہب اور اپنی روایات اور ثقافت اور تہذیب سے دور ہو کر ان کے ٹریپ میں آ جاتی ہیں، ان کے پھندے میں آ جاتی ہیں۔ ایک پہلو اس تصویر کا یہ ہے۔ اس سکے کا دوسرا رخ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ اسلام نے جو بنیادی حقوق عورت کو دیے ہیں، اس عورت کی خوراک، تعلیم، وراثت، شادی میں اس کی مرضی شامل ہونا، وراثت میں اس کا حصہ ہونا، گھر میں اس کی جائز ذمہ داریاں جو ہیں وہ اب بہت سارے اسلامی ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال ایسی نہیں ہے۔ اسلامی احکام پس پش ڈال دیے گئے ہیں اور جو مقامی رسم و رواج ہیں ان کا غلبہ ہے، اور قبائلی روایات اور تعصبات غالب آ گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بڑی بھیانک تصویر بنتی ہے۔ گھروں میں عورتوں پر تشدد ہوتا ہے، عورتوں سے ایسے تقاضے وابستہ کر لیے جاتے ہیں جو بنیادی طور پر ان کے دائرہ فرائض میں شامل نہیں ہوتے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ اسلام ایسا چاہتا ہے، یہ بہت وضاحت سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے
کہ دین سے بے خبری اور عدم آگاہی کے نتیجے میں فرض کریں اگر ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ عدل و انصاف نہیں کرتے ہیں یا ملاوٹ کرتے ہیں تو ہم اسلام پر الزام نہیں دھر سکتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات نے یہ سکھایا ہے یا اسلام نے اس سلسلے میں ڈھیل دے رکھی ہے۔ تو ہمیں از سر نو دیکھنا ہوگا کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محبت سے فرمایا تھا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں بہت عزیز ہیں، خوشبو، عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اولیاء کرام نے، صوفیاء اعظام نے عورت کی اسی نزاکت اور لطافت کو اور اس کے مزاج کو جانتے ہوئے اور اسلام نے جو اسے حقوق دیے ہیں بہت عزت، محبت اور احترام سے یاد کیا ہے۔ خصوصاً حضرت ابن عربی، حضرت مولانا جلال الدین رومی، علامہ اقبال اور اس قبیل کے جتنے بھی مفکر اور دانشور ہوئے ہیں اسلامی، جو بہت انسانی عظمت کے علمبردار ہیں، ان کے ہاں ہمیں عورت کا مقام بالوضاحت ملتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ آج اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے بہت واقف ہیں، میں آپ کا بہت نیاز مند ہوں، آپ کی گفتگو سے ہمیشہ متاثر ہم ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بھی بہت اچھی رائے دیتے ہیں آپ کی گفتگو کے بارے میں۔ ناظرین، آج ہماری دوسری محترم مہمان عائشہ اختر چیمہ ہیں، جو پہلی بار ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ہمیں مزید بھی وقت دیا کریں گی۔ یہ بنیادی طور پر سول سرونٹ ہیں اور ایک ایسی نوجوانوں کی رضاکار تنظیم ہے قابل تعریف جس نے پیغام اقبال کے فروغ کو اپنا مقصد حیات بنایا ہوا ہے۔ یہ اس تنظیم میں بہت فعال کردار ادا کرتی ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ علامہ اشفاق مدنی صاحب، اسلام سے پہلے جو عورتوں کی صورتحال ہمیں دکھائی دیتی ہے اور اس کے بعد پھر اسلام کے بعد، تو اس میں کیا تفاوت ہے، کتنا زیادہ فرق ہے؟ پہلے انہیں محرومی تھی حقوق سے اور پھر انہیں حقوق عطا ہوئے۔ قرآن کریم نے کیا اس سلسلے میں تاکید فرمائی ہے اور اس سے ہم کیا روشنی لے سکتے ہیں؟ تاکیدی احکام کیا ہیں اس ضمن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، آج کا جو موضوع آپ نے رکھا ہے بڑا ہی اہم ہے، اور جو پہلا سوال ہے یہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اسلام سے پہلے اگر آپ انسانی ہسٹری کا مطالعہ کرے کوئی بھی شخص، تو اس میں جتنی بھی بڑی انسانی تہذیبیں ہیں، بالخصوص رومی تہذیب ہے، ایرانی تہذیب ہے، یونانی تہذیب ہے، ہندی تہذیب ہے، ان تمام بڑی تہذیبوں کے اندر آپ کو سب کچھ نظر آئے گا۔ اگر نظر نہیں آئے گا تو عورت کے حقوق نظر نہیں آئے گا۔ اللہ۔ حالانکہ فلسفہ اپنے عروج پر تھا، بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی تھیں، یونانی فلسفہ، ہم اس کی جو ہے نا وہ مثالیں دیتے ہیں، مقصد ان کے فلسفیوں کی آج تک مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن آپ ان کے لٹریچر کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو عورت کے حقوق کے حوالے سے کوئی تحریریں نہیں ملیں گی، اس کا اسلوب نہیں ملے گا، اس میں تاکید نہیں ملے گی کہ تم نے عورت کے حق کا پاسداری کرنی ہے، بلکہ جتنی سابقہ تہذیبیں ہیں اور بالخصوص جو عرب کلچر ہے جس میں حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس کے اندر تو عورت کو جو ہے نا پسپا کیا جا رہا تھا، اور یہ ایسی مظلوم صنف تھی کہ یہ صدا بھی دے رہی تھی تو کوئی فریاد سننے والا بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ تکلیف میں ہو تو کوئی بات تو سننے والا ہو، اس کی تکلیف کا مداوع کرنا تو دوسری بات ہوتی ہے، کوئی کانوں تک اس کی آواز تو پہنچے، یعنی اس کو اس قابل بھی نہیں جانا جاتا تھا کہ اس کی آواز بھی سنی جائے۔ یعنی یہ وہ چیز تھی کہ جس نے خود باغ لگایا اور جب پھل دینے کی باری آئی تو اسی کو اس سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ یعنی انسانی معاشرے کو اصل میں جو پنپنے میں بنیادی کردار ہوتا ہے وہ عورت کی کوکھ کا ہوتا ہے، یعنی انسانی معاشرے کا جو باغ ہے اس کو سجانے والی عورت ہوتی ہے، اپنی وجود کی تکلیف سہ کر اس انسانی معاشرے کو جو ہے نا آبیاری کرتی ہے، اور جب وہ معاشرہ جو ہے نا پھل و پھول دیتا ہے، خوشبو دینے کے قابل ہوتا ہے تو یہ اس کو سائیڈ پر کر دیتے تھے۔ چونکہ اسلام ایک فطری مذہب ہے اور اسلام حقیقت پسند مذہب ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید حقائق پر مبنی وہ مبارک اللہ کا کلام ہے جس نے ایک ایک بات کی وضاحت حقیقت پر مبنی کی ہے،
اور اس کو آپ پڑھیں گے تو جو باتیں اسلام سے پہلے عورت اس سے محروم تھی وہ تمام حقوق جو ہیں وہ حقیقت پسندی کی روشنی میں عورت کو عطا کیے ہیں۔ اب قرآن مجید میں دیکھیں آپ کو سورۃ الرجال نہیں ملے گی لیکن سورۃ النساء ملے گی، یعنی یہ تو ہم بیان کر دیتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اسی قرآن مجید میں پوری سورت اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ عورت کے حقوق کے لیے، عورت کے کردار کے لیے، عورت کی شان کے لیے بیان کی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں جو باتیں، سب سے بڑی بات تھی کہ کسی کو مالکانہ حقوق دینا، یہ ایک زندہ انسان کا جو ہے نا کیا حق ہے، یہ تو مردے کو بھی ہم حق دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وراثت سے تیسرا حصہ اس کی وصیت کو جاری کرتے ہیں، تو ایک زندہ چیز ہے اس کو جو ہے نا حق نہ دینا یہ کتنی بڑی ناانصافی تھی، بلکہ حق دینا ایک الگ معاملہ تھا، یہ اسی کو ہی وراثت جان لیتے تھے، یعنی جو عورت اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اسی کو ہی وراثت بنا لیا جاتا تھا، آگے اس کو بانٹا جاتا تھا ورثاء کے اندر۔ قرآن مجید فرقان حمید یعنی انسان نہیں سمجھا جاتا تھا دوسرے لفظوں میں جیسے کوئی چیز ہے، جیسے کوئی مال ہے، جیسے مال ہے، مال کی طرح ورثاء میں اس کو بانٹا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے بڑے حسن کے ساتھ اس کو بیان کیا، کہا کہ تمہارے اوپر حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو بطور وراثت بانٹو، بلکہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ عورت کا جو حق بنتا ہے، اگر وہ بیوی ہے تو بھی اس کا حق دو، اگر وہ بیٹی ہے تو بھی اس کا حق دو، اگر وہ ماں ہے تو بھی اس کا حق دو، اور اسی طریقے سے عورت کے اوپر ڈھائے جانے والے تمام مظالم، اور اس میں ایک بہت بڑا ظلم ہے عورت کی رسپیکٹ نہ کرنا، اس کے اوپر تہمت کرنا، اس کی شان کے اندر ایسے ایسے گھٹیا الفاظ بولنا جو اس کے دل کو زخمی کریں، اس کے اوپر قرآن مجید نے احکام بیان کیا۔ اب سورہ نور کو آپ پڑھیں، دیکھیں کسی بھی پاک باز عورت کے اوپر کوئی بندہ الزام تراشی کر دے، تہمت لگا دے تو کہا اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اس نے خاتون کو جو ہے نا اس کی عزت کو مجروح کیا ہے، اس کی ذات کو مجروح کیا ہے، اس کو پریشان کیا ہے، معاشرے کے اندر اس کی رسپیکٹ جو تھی اس کو اس نے کم کیا ہے، تو کہا اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں عورت جو ہے یہ عورت کے سماجی مرتبے کا تحفظ ہے، تحفظ کیا قرآن مجید نے۔ پھر آپ دیکھیں عورت کو کوئی بندہ بیاہ کے لاتا ہے، اپنے عقد میں لاتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو حق دیا کہ اس کا مہر حقیقت میں اس کی رضا کے مطابق وہ خوشنودی کے ساتھ اور اچھے پیرائے میں اس کو بندہ ادا کرے، اور ادا کرنے کے بعد جب وہ اس کے گھر میں آگئی تو پہلے اس کو لونڈی سمجھا جاتا تھا۔ علامہ صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ بھئی شادی کے لیے عورت کا راضی ہونا بھی ضروری ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ نے انٹرو میں بھی یہ فرمائی، یعنی ہمارے ہاں یہ بڑی جو ہے نا بے اعتدالی ہے، افراط و تفریط کا لوگ شکار ہیں کہ جب بھی رشتہ طے کیا جاتا ہے تو کئی ایسے خاندان ہیں کہ وہ صرف اور صرف اپنی مرضی چلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں اپنی بہن کے ساتھ مل جاؤں، میں اپنے بھائی کے ساتھ مل جاؤں، اور اپنی ناک نہ کٹے اس بنیاد پر رشتوں کو طے کرتے ہیں، جبکہ رشتہ طے کرنے میں سب سے پہلے جو بنیادی حق ہے وہ اس بالغہ خاتون کا ہے کہ وہ اگر وہاں پر شادی کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کی شادی کے بعد کو آگے چلائیں گے، اس کی رائے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور پھر اس کا حق مہر، پھر اس کے بعد آپ اپنی بات کو اس کو آپ مشورہ دے سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ جو معاملہ ہے تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس سے تم قدم پیچھے ہٹا لو۔ اس طریقے سے باہمی مشاورت تو ہو سکتی ہے لیکن اپنے فیصلے کو اس کے اوپر ٹھونسا نہیں جا سکتا۔ اور اس کے ساتھ قبلہ میں بات کو ختم کرتے ہوئے یہ دیکھیں وہ بیاہ کے لایا ہے تو پھر اس کو کہا گیا ہے ہننا لباس لکم، اب بیاہ کے لائی ہو تو یہ تمہاری لونڈی نہیں ہے، تمہاری نوکرانی نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ جناب ہماری بیٹیوں کی بھی یہ خدمت اب کرے گی، میرے بھائیوں کی بھی یہ خدمت کرے گی، اور میرے بہنوئیوں کی بھی یہ خدمت کرے گی، اس کو ایک باندی بنا کے بعض لوگ رکھتے ہیں، ہاں اس کی محبت ہے، وہ جو کام کرے اچھی بات ہے، خاندانی محبتیں پروان چڑھتی، لیکن اس کو باندی نہیں بنایا جا سکتا، اس کو لونڈی نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ہننا لباس لکم، یہ تمہارا لباس ہے، اور لباس پہ کوئی بھی کیچڑ نہیں لگاتا ہے، لباس زینت ہے، لباس پردہ پوشی کرتا ہے، لباس باعث عزت ہے۔ کتنا خوبصورت یہاں پر تشبیہ اور استعارہ قرآن نے پیش کیا ہے۔ تو جو مرد ہے اس کو چاہیے کہ جس عورت کے ساتھ اس نے شادی کی ہے اس کی رسپیکٹ، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کو اپنے خاندان میں بھی اور اس کے میکے کے جانب بھی ایسا پیش کرے کہ وہ اس کو ایسی اولاد
اولاد دے کہ جو عزت اور احترام کے قابل بنے. بہت خوب، ماشاءاللہ. محترمہ عائشہ اختر چیمہ صاحبہ، موجودہ دور میں مسلمان ملکوں میں خواتین کے حقوق کی عمومی صورتحال کیا ہے، اور پاکستان میں خاص طور پر؟ آپ پر جو میں سوال کروں گا چونکہ وہ طویل ہے تو میرا خیال ہے کہ میں اسے ٹکڑوں میں کر لوں تو آسانی ہوگی میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. اس پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو خواتین کے جو حقوق ہیں وہ تو اسلام نے، جس طرح سے علامہ صاحب نے بتایا کہ وہ ڈیفائن کر دیے گئے ہیں آلریڈی قرآن میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنہ سے اس کو ڈیفائن کر دیا ہوا ہے. لیکن جو چیز اس وقت مسلمان ممالک یا جنرلی جو مسلمان عورت کی اگر ہم بات کریں کہ اس کے حقوق کی کیا صورتحال ہے، تو اس وقت ود دی ایڈوینٹ آف ٹیکنالوجی جو ایک ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، گلوبلائزڈ دنیا بن چکی ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ، تو ایک اویئرنیس پھیل رہی ہے، کہیں سے ایک ویو آ رہی ہے اویئرنیس کی. وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ مغرب سے آ رہی ہے. ہمارے مسلمان ممالک میں ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، کیونکہ انہیں نہ تو اپنے حقوق کی مکمل آگہی ہے، نہ ہی اپنے فرائض کی مکمل آگہی ہے. تو اور دوسری چیز جو ایک اور جو کرائسس کی صورتحال پیدا ہوئی مسلمان ممالک میں، وہ اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ جو علماء، مشرقی علماء ہیں، انہوں نے سد ذریعہ کے نام پر بہت ساری چیزیں جو دور نبوت میں اس حد تک یا اس طرح سے نہیں تھی، جو سد ذریعہ کے نام پر خواتین کو بہت زیادہ ایکسٹرا اوور کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی. سد ذریعہ کا مطلب کیا ہوگا؟ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایشو کو eliminate the root cause، کہ آپ کسی چیز کی کاز کو اس کی روٹ پہلے ہی بالکل اس کو پہلے ختم کر دیں. جیسے شراب کی حرمت کی بات ہوتی ہے، تو شراب کو حرام اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ اس کے بعد ہونے والے گناہ جو ہیں وہ کئی فساد پیدا ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو سد ذریعہ کر دیا. اسی طرح خواتین کے معاملات میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں، اور اس کی وجہ سے وہ ایک ایکسٹرا اوور کنٹرول کے نتیجے میں وہ ایک رد عمل ظاہر ہوا. خواتین نے ایک تشدد کا رد عمل کیا، اور اس کے علاوہ پھر اب انہیں جو ایک سانس لینے کی یا انہیں بریدنگ سپیس ملی، وہ انہیں محسوس ہوا کہ شاید وہ ہے جو مغرب سے ان کی طرف آ رہی ہے، حالانکہ وہ تو 1400 سال پہلے سے ملی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے، اور وہ ان کو محسوس ہوئی ایک بریدنگ سپیس، تو انہوں نے اس آزادی کے کانسیپٹ کو لینا شروع کر دیا. اس وقت جو وہ حقوق کی جتنی بھی موومنٹس چل رہی ہیں وہ اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں. ریڈیکل فیمنزم یورپ میں بہت عرصہ پہلے آیا. یورپ نے اس سٹیج تک اتنے سالوں سے اس چیز سے گزر کر اس چیز کو ریئلائز کیا کہ ان کا فیملی سسٹم ڈسٹرائے ہو گیا، ان کی ساری ویلیوز ڈسٹرائے ہو گئیں. اب ہماری جو مشرقی یا ہماری مسلمان ممالک کی خواتین ہیں وہ بھی اسی تکلیف دہ مراحل سے اپنے آپ کو گزارنے کی طرف جا رہی ہیں، اور وہ یہ چیز ریئلائز نہیں کر پا رہی کہ جو اسلام نے ان کو آئیڈینٹی، ان کے حقوق، ان کو شناخت وہ دے دی ہوئی ہے، وہ اس طرح سے حاصل نہیں ہو سکتی. تو وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہیں. اکراس دا ورلڈ مسلمان خواتین اس چیز سے گزر رہی ہیں، اور اسی طرح وہ رائٹس کی تنظیمیں بن چکی ہیں. تو اسی طرح یہی بات ہے کہ ابھی اس کا حل بھی یہی ہے کہ جو چیز جو دور نبوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سننا ہے، جو اقدار جو انہوں نے اس وقت جو چیزیں سیٹ کر دیں، ڈیفائن کر دیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے. اور جو یہ موومنٹس ہیں یہ ڈیفینیٹلی ان کو آپ لیجسلیٹو میئرز لے کر کسی طرح سے پروٹیکٹیو میئرز، ویسے تو کانسٹیٹیوشن بھی دیتا ہے، ہر ملک کا کانسٹیٹیوشن آئین قوانین عورت کو یہ حقوق دیتے ہیں ویسے بھی، تو وہ چیزیں اس کی ایک پراپر امپلیمنٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے. عائشہ، ہم پاکستان میں یہ دیکھتے ہیں اور ظاہر ہے دوسرے ملکوں میں بھی، خصوصاً اسلامی ملکوں پر ہم زیادہ بات کریں گے کیونکہ یہ ایک چیلنج اور ایک تھریٹ بنا کر، ہوا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. عورتیں ہر میدان میں بہت نمایاں ہیں، بہت اچھے نمبر لے رہی ہیں اور کمپیٹ کرتی ہیں، اچھے جابز کر رہی ہیں، مختلف علوم و فنون میں بہت نمایاں ہیں، لکھنے پڑھنے میں بہت آگے ہیں. تو یہ اگر معاشرے نے انہیں یہ سہولتیں نہ دی ہوئی ہوتی، اتنی آزادی نہ دی ہوئی ہوتی، تو ایسا نہیں ہوتا تھا نا. بالکل ممکن نہیں تھا ایسا. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ چیز تو ایگزسٹ کرتی ہے کیونکہ عورت اور مرد ایک معاشرے کے اہم وہی تو معاشرے کو چلا رہے ہیں. آپ کسی ایک
فرد کو معاشرے سے کاٹ نہیں سکتے, اس کو وہ فیسلٹیز, وہ چیزیں میسر ہیں. ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں. اسی وجہ سے تو یہ اس چیز کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ کچھ چیزیں جو بہت زیادہ ہمیں ہمارے رستے میں کچھ ہرڈلز آتی ہیں اس چیز میں کہ ہم کوئی بھی چیز کرنے لگتے ہیں, ہمیں شاید اس سے ایکسٹرا فائٹ کرنا پڑتا ہے اس سٹیج پر اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے, اس پوزیشن کے لیے اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے. ہم بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اس چیز سے گزرتی ہیں معاشرے میں, تو اس چیز کو وقت لگے گا. اس چیز کے لیے جو تربیتی عمل ہے گھروں میں, تعلیمی اداروں میں, اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہونے کی ضرورت ہے کہ خواتین مرد ایکول ہیں. قرآن میں بھی ہے کہ وہ ایکول ہے, اور جہاں پر ان کو درجہ دیا گیا ہے مردوں کو, وہ اس کی وجوہات بھی بیان کر دی گئی ہیں. تو اس لیے خواتین جو تربیتی عمل ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے, اور خواتین اس سے وہ جو مرد ہیں ان کی بھی ایک مینٹالٹی ایوالو ہوتی ہے, اور وہ پھر جب دیکھتے ہیں کہ یہ بھی میرے ساتھ اس چیز کے ہیلدی معاشرہ, اس چیز کی طرف وہ ہیلدی معاشرہ دیکھتے ہیں اپنے آگے بڑھتا ہوا, تو وہ اس چیز کو پھر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ. بہت عمدہ بات آپ نے کی کہ واقعتاً خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, ان کو بھی آگاہی دینے کی ضرورت ہے. علامہ اشفاق مدنی صاحب, عورت کے کچھ حقوق ہیں اور فرائض ہیں. کیا عمومی طور پر عورتیں صرف اپنے حقوق چاہ رہی ہوتی ہیں اور اپنے فرائض سے پہلو تہی کرتی ہیں, فرائض سے بھاگتی ہیں, وہ انجام نہیں دینا چاہ رہی ہوتی؟ پھر مشرق اور مغرب کی وہ آویزش جو عائشہ صاحبہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, اس کے بھی کئی مسائل ہیں جی, اور وہ کنفیوژن ایک اضطراب اور تذبذب اور شک اور شبہات کی کیفیت ہے, اور ایک احساس محرومی ہے. وہ پھر کچھ جسمانی اور نفسیاتی مسائل بھی پیدا کر دیتا ہے عورت کے لیے. دیکھیں, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت, مغرب میں کوئی واقعہ ہو تو اس سے بھی ہم آگاہ ہو جاتے ہیں, اور مشرق میں کوئی واقعہ ہو تو اس سے بھی ہم آگاہ ہو جاتے ہیں جی. یعنی معلومات جو ہے نا اب ہمارے سامنے ایک پیج پر موجود ہوتی ہیں, بالخصوص سوشل میڈیا کے بعد. تو مغرب دنیا کے اندر عورت کے حقوق کے لیے وہ دن بھی مناتے ہیں, اور اس کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں کو آگاہ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہاں عورت کا حق جو ہے نا وہ مارا نہیں جا رہا ہوتا. وہاں بھی عورت کے حقوق ضائع ہو رہے ہوتے ہیں, اور مشرق میں بھی ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن البتہ یہ بات ہے کہ مغرب دنیا کے اندر حکومتی سطح پر ریاست اس چیز کو آن کرتی ہے کہ جس کا حق ضائع ہو وہ اس کو حق دلاتے ہیں. یعنی یہ ان کی خوبی ہے, ہم یکسر کسی کی خوبی کو جو ہے نا وہ اگنور نہیں کر سکتے ہیں. یہ بات ہے کہ کوئی بھی چیز اس کا حق ضائع ہو رہا ہو تو حکومتیں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, وہ عورت ہو, وہ مرد ہو, وہ کوئی بھی مظلوم صنف ہو سکتی ہے. جبکہ مشرق دنیا کی یہ ایک سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر ایک آفت ہے کہ یہاں حق ضائع انفرادی طور پر تو ہو ہی رہا ہوتا ہے, جب ریاست کی طرف وہ شخص رجوع کرتا ہے, وہ بالخصوص عورت ہو, مرد تو سفر بھی کر لیتا ہے, جھگڑے بھی کر لیتا ہے, اپنے حق کو چھیننے کے لیے اس کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے, قوت بھی ہوتی ہے. لیکن خاتون جو ہے اس کے پاس اتنی طاقت, نہ نفسیاتی طاقت ہوتی ہے, نہ جسمانی طاقت ہوتی ہے, اور بعض اوقات مالی وسائل بھی نہیں ہوتے. اور اس کا حق جو ہے مشرق میں جب ضائع ہو جائے تو وہ پھر جسمانی طور پر ڈیمیج ہو جاتی ہے. بعض خواتین کو میں نے دیکھا ہے وہ نفسیاتی مریض ہو جاتی ہیں. یعنی ایک عورت عدالت میں گئی ہے, عدالت کے اندر اس کو جب 10 دفعہ جانا پڑے گا اپنا حق لینے کے لیے, تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک تو جو بھوکے بھیڑیے کی طرح پورا معاشرہ دیکھ رہا ہوتا ہے, وہاں کھڑے ہوئے لوگ. یعنی ایک عورت گئی اپنا حق لینے کے لیے, اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے, اس کو وراثت نہیں دی گئی ہے تو عدالت ہی جائے گی. اس کو جو ہے طلاق دے دی گئی ہے, بچوں سمیت اسے گھر سے نکال دیا گیا, تو وہ عدالت میں جا کے دھکے کھاتی ہے. وکیل اس کی بات نہیں سنتے, اس کو جو ہے نا وہ کیش کرتے ہیں, ہمیں فیس سے زیادہ پیسے ان سے وصول کرتے ہیں. وہ جو ہے وہ کمرہ عدالت کے باہر بیٹھی ہو تو وہاں 70,000 جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کی طرف جو ہے نا وہ بھوکی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ سے بھی محروم نظر آتی ہے, وہ ذاتی حقوق سے بھی محروم نظر آتی ہے. تو جسمانی, فکری, عقلی, تصوراتی جتنے بھی مسائل ہیں اس کا وہ خاتون شکار ہو جاتی ہے. تو قبلہ اس میں سب سے پہلی ذمہ داری وہ حکومت کی ہوتی ہے کہ عورت کو جو ہے نا وہ جہاں پر اس کو فریاد کرنے کی ضرورت پڑے اس کی فریاد کو سنا جائے, اس کے ساتھ ریاستی ادارے
اداروں کو کھڑا ہونا چاہیے. کس طرح جس طرح ہماری اسلامی پہلی جو ریاست ہے یہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے خلافت. آپ دیکھیں کہ آپ نے پوچھا کہ پورے مدینے میں مجھے بتا دو کوئی خاتون ایسی ہے جو معذور ہو, مجبور ہو, پریشان ہو, تاکہ میں سب سے پہلے اس کی ذمہ داری کو آن کروں. یہ حضرت ابو بکر صدیق. جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کا ایک گھر مدینے مسجد نبوی سے دور تھا اور خلیفۃ المسلمین کا زیادہ وقت جو ہے مسجد نبوی میں گزرا کرتا تھا. تو وہاں آپ کے پڑوس میں جو گھر تھا وہ بچیاں اپنی بکریوں کا دودھ حضرت ابو بکر صدیق کو کہہ کے جو ہے نا دویا کرتی تھی. آپ دودھ نکال کے دیتے تھے تو وہ بچیاں کہنے لگی حضور اب تو آپ امیر المومنین بن گئے, آپ کو بہت بڑا عہدہ مل گیا, ہمارا دودھ کون دہے گا بکریوں اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکال کے دے گا. تو آپ نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو, جیسے ابو بکر پہلے خدمت کرتا تھا اب بھی خدمت کرے گا. تو آپ کو بتایا گیا کہ حضور فلانے جو ہے نا وہ مدینے کے کونے پر ایک خاتون ہے جو بوڑھی ہے, جس کی آنکھیں نہیں ہیں, بینائی نہیں ہے, اس کی اولاد بھی نہیں ہے, شوہر بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ ایک ایسی مجبور عورت ہے کہ ریاست کو آن کرنا چاہیے اس کے معاملات کو. تو حضرت عمر بھی وہاں پر موجود تھے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں صبح جلدی گیا تاکہ میں وہاں جھاڑو دے دوں, وہاں پر صفائی کر دوں, پانی بھر کے رکھ دوں, کھانا پیش کر دوں. آپ کہتے ہیں میں جب صبح گیا جلدی گیا, دیکھا تو سارے کام ہوئے پڑے ہیں. اللہ اکبر. اگلے دن کہتے ہیں کہ یہ نیکی کون کر گیا, پھر اور جلدی گئے, کہہ رہے پھر بھی کام ہوئے پڑے تھے. کہہ رہے ہیں کہ پھر میں سورج نکلنے سے پہلے ہی چلا گیا اور میں وہاں چھپ کے بیٹھ گیا کہ کون شخص ہے جو مدینے کی ریاست میں رہتے ہوئے سب سے پہلے اس مجبور خاتون کو جو ہے نا وہ تمام سہولتیں دے کے جا رہا ہے. تو حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ اور کوئی نہیں تھا, امیر المومنین ابو بکر صدیق تھے. تو یہ قبلہ ذمہ داری ہے حکومتوں کی, ریاستوں کی, کہ وہ جہاں پر کسی کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں, بالخصوص خواتین کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں, ان کی فریاد کو جو ہے نا پہلی. اب یہ جو مقصد عدالتوں میں عورتیں دھکے کھاتی ہیں قبلہ, اس کے اوپر تو یہ ایک دو کم از کم تاریخوں کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے, بالخصوص جو ان کی وراثت ہڑپ کرنے کے معاملات ہیں, اور اسی طریقے ان کو جو مالی طور پر اس کے شوہر نے ڈیمیج کر دیا, گھر سے نکال دیا, تو اس کو فوراً حق ملنا چاہیے. یہی ان کی غموں دکھوں کا مداوا بن سکتا ہے. باقی انفرادی طور پر جو معاملات ہیں وہ مغرب میں بھی ایسے ہیں کہ حجاب پہننے پر مار دیا جاتا ہے, وہاں پر بھی جو ہے نا حقوق کی ادائیگی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جسمانی طور پر اس کو مکمل طور پہ جو ہے نا آزاد کر دیا جائے. حقوق کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوشیوں کو انڈیویجلی اور عمومی سطح پر جو ہے نا اس کا لحاظ رکھا جائے, اس کا خیال رکھا جائے. مغرب بھی اس میں کوتاہی کر رہا ہے, مشرق بھی اس میں کوتاہی کر رہا ہے, اور اس کا ایک ہی حل ہے, وہ ہے قرآن مجید اور حضور پاک کی سیرت مبارکہ. بہت عمدہ. آپ کی گفتگو سے جو دو اہم ترین نکتے میں چاہ رہا ہوں کہ دہرا دوں تاکہ ناظرین کو ذہن نشین ہو جائیں, وہ یہ کہ یہ تصور کہ مغرب میں عورت کے تمام حقوق ادا ہو رہے ہیں, یہ تصور باطل ہے. جی بالکل. اور یہ ضرور ہے کہ وہاں کی حکومتیں اس سلسلے میں زیادہ اہتمام کرتی ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری معاشروں کی اور خاص طور پر پاکستان کی سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں عورتوں کا قدم قدم پر ہر ممکن استحصال ہوتا ہے, اور انہیں اپنا حق لینے میں اتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے کہ جیسے وہ حق دینے سے انکار کے مترادف ہو جاتا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا سبب بنتا ہے. ناظرین کرام, بہت خوبصورت گفتگو ہماری جاری ہے. ہم اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے. ابھی ہم درود پاک سنتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت مختصر وقت کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین کرام. آپ کے پسندیدہ پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہے. ہم آج گفتگو کر رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں, اور ہم جو معاشرتی رویہ ان سے رکھا جاتا ہے اس کے سلسلے میں. ہمارے مہمانوں میں علامہ اشفاق مدنی صاحب ہیں, ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, اور محترمہ عائشہ اختر چیمہ صاحبہ. جہاں ہماری گفتگو کا سلسلہ رکا تھا وہیں سے ہم آغاز گفتگو کرتے ہیں. محترمہ عائشہ اختر چیمہ صاحبہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل اور آپ کا ایک ایک قول وحی الہی پر مبنی ہے,
اور ہمارے لیے نمونہ تقلید ہے، آپ کا اسوہ حسنہ۔ آپ نے عورتوں کو بہت زیادہ اہمیت دی، احترام دیا، اور انہیں ایسے مواقع فراہم کیے کہ وہ معاشرے کے ہر شعبے میں جی بھر کے حصہ لے سکیں، جس کی جتنی صلاحیت بھی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کچھ ہمیں آگاہ کریں۔ جی، سب سے اہم بات جس سے میں آغاز کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی میئرز لیے یا جو بھی ان کا طریقہ کار تھا اپنی زندگی میں عورتوں کی طرف، وہ سب ان عورتوں کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے تھا۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ عورتوں کی نفسیات کو مجروح کرنے والی۔ یہ بہت اہم ہے۔ تو اب جب گھریلو زندگی کی بات کر لیں، تجارت، معیشت کے معاملات کی بات کر لیں، اور جنگوں کی بات کر لیں، کسی بھی فیلڈ کو آپ دیکھ لیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عورتوں کی طرف ٹریٹمنٹ ہے وہ انتہائی جو ہے وہ نفسیات کے مطابق ہے ان عورتوں کی۔ اب میں اس میں جو کچھ مثالیں پیش کرنا چاہوں گی، اس میں کچھ تو جس سے سب لوگوں کو علم ہے، حضرت خدیجہ کی مثال جو سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح، وہ ایک تجارت میں ان کا ایک بہت بڑا نام تھا عرب میں۔ بے شک۔ تو اب عورتوں کی طرف رسول اللہ کس طرح سے جو جنرلی جو خواتین تھے، حضرت خدیجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر یاد رکھا، بالکل محبت سے یاد کیا، بالکل ایسے ہی۔ اب کچھ جس طرح واقعات میں پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کر بتایا، انہوں نے آ کر ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جب کسی مارکیٹ میں جب کوئی چیز بیچنے جاتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک اس کی پرائس ہوتی ہے، لیکن میں اس سے کم پرائس پہ اس کو لوگوں کو وہ بتاتی ہوں، کم پرائس، جی سوری اس سے زیادہ پرائس بتاتی ہوں جو میرے ذہن میں ہوتی ہے۔ تو اب لوگ جو ہے وہ کم پرائس سے شروع ہوتے ہیں، تو میں پھر ایونچولی اسی پرائس پہ بیچتی ہوں جو میرے ذہن میں ہوتی ہے، بارگیننگ کر کے۔ جی، پھر اس نے کہا کہ جب میں کوئی چیز لینے جاتی ہوں تو میرے ذہن میں جو اس کی قیمت ہوتی ہے میں اس سے کم قیمت بتاتی ہوں، تاکہ وہ جو لوگ ہیں وہ اس کے کم قیمت کے پاس آتے لیکن میں ایونچولی اسی قیمت پہ خریدتی ہوں جو میرے ذہن میں ہوتی ہے۔ تو کیا میں یہ درست کرتی ہوں؟ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ تم غلط کرتی ہو۔ جی، انہیں کہا کہ یہ آپ غلط کرتی ہیں، آپ اسی قیمت پر بیچیں، اسی قیمت پر خریدیں جو آپ کے ذہن میں ہے۔ اس چیز کے اوپر انہوں نے ان کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ تم باہر کیوں پھیر رہی تھی یا تم کیوں یہ کاروبار کر رہی تھی، انہوں نے اس چیز کے اوپر ان کو بہت اچھے سے ایڈریس کیا۔ پھر اس کے علاوہ ایک عبداللہ بن مسعود کی جو وائف ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں۔ اب یہ ایک اور آسپیکٹ میں مینشن کرنا چاہ رہی ہوں، خواتین کا جو گھریلو جو ہے ان کی کنٹریبیوشن ہے، اس کے اوپر بھی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کی وائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے شوہر اور میرا بچہ وہ کچھ بھی کماتے نہیں ہیں، میں لیکن کرافٹس وومن ہوں، میں کرافٹس کا کام کرتی ہوں، دستکاری ہینڈ میڈ چیزوں کا کام کرتی ہوں، تو میں کماتی ہوں، تو کیا جب میں اپنے گھر والوں پر سپینڈ کرتی ہوں تو کیا مجھے اس چیز کا ثواب ہوگا؟ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی تمہیں اس چیز کا ثواب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک کنفیوژن بھی، دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، جی، اور ان کی زوجہ محترمہ نے یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ نے ہمیشہ کے لیے ایسا ایک زرعی اصول بتا دیا۔ بالکل کتنی عظیم رہنمائی ہے یہ۔ بالکل ایسے ہی۔ اسی طرح باقی بھی معاملات میں جہاں پر ہیومن ایگو آ جاتی ہے وہاں پر ہمیں فوراً سے پہلے وہ معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے سپورٹ کر دینا چاہیے، جو کہ ہمیں اس مثال سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اپنی انا پہ نہیں چلنا چاہیے، اپنی انا پر نہیں چلنا چاہیے۔ یہ ایک بیسک ہے کہ آپ نے کس طرح سے خواتین کے حقوق کو انشور کیا اپنے نبوی دور کے اندر۔ بہت خوب، بہت خوب۔ محترم علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین سے بہت ساری ناانصافیاں روا رکھی جاتی ہیں، بہت افسوس کے ساتھ۔ ان میں ایک تو شرعی وراثت سے محرومی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں وراثت دی ہے، اس کے بعد انہوں نے خوراک میں، غذا میں، تعلیم میں، علاج میں، آگے بڑھنے کے مواقع میں بھی بہت سارے خصوصاً دیہاتی اور قصباتی اور قبائلی ماحول میں انہیں پیچھے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، شعوری یا غیر شعوری۔ پھر معاشرے میں آپ نے پہلے بھی نشاندہی فرمائی ہے کہ ایک حقارت والا یا تحقیری رویہ ہے۔ ہمارے بہت سارے لطیفے ایسے ہیں
جو خواتین سے متعلق ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے، اور یعنی ہماری کیا سائیکی ہے اور ہم کس طرح کے مسلمان ہیں، برے نام ہم رکھتے ہیں۔ تو ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے نا جی کہ کسی حد تک وہ اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ ان کو خواتین کی عزت اور حرمت اور احترام اور حقوق کا پاس ہو۔ تو یہ جو افراتفری سی مچی ہوئی ہے سماج میں، قبلہ دیکھیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا حق کھا جاتے ہیں، اسے مصائب کے اندر گرفتار کر دیتے ہیں، اذیتوں میں ڈال دیتے ہیں، ان لوگوں کو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیغام اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ نے سب سے اہم ترین خطبہ وہ حجۃ الوداع کے موقع سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے دوران تمام صحابہ کو سامنے کھڑا کر کے جو ایک چارٹر پیش کیا انسانیت کے لیے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات بیان فرمائی، اے لوگوں میں تمہیں عورتوں کے معاملہ میں اللہ کا ڈر پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور تاکید کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم نے عورت کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے کہا کہ اگر عورت سے خطا بھی ہو جائے تو اس کو معاف کرنا، وہ ٹیڑھی پسلی سے اس کی پیدائش ہے، اگر غلطی کر بھی جائے تو اس کا نفع حاصل کرنے کی طرف توجہ دینا، اگر اس میں ایک بات تمہیں کوئی ترش لگی ہے، کڑوی لگی ہے، تیکھی لگی ہے تو اس کی سینکڑوں باتیں اچھی بھی تو ہوں گی، اور پھر غلطیاں مردوں سے بھی تو ہوتی ہیں، مردوں سے بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر اصل میں کیونکہ نظام مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو زیادہ تاکید کی گئی کہ وہ اپنے نظام کو سنبھالتے ہوئے کہیں ایسی خطا نہ کر دے جس سے کنبے ٹوٹیں، خاندان ٹوٹیں، افراد بکھر جائیں۔ حضور علیہ السلام کی تاکید اس جانب تھی۔ اب ہم جس سماج میں جی رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں، یہ بات حقیقت ہے، اس میں ایک بہت بڑا اس دوران کا، اس دورانیے کا جو معاملہ ہے وہ ہے وراثت سے محروم کرنا۔ چنگے بھلے جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، لوگ ہوتے ہیں، حاجی بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، سمجھدار بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ مرنے سے پہلے وکیل کو بلا لیتے ہیں، پٹواریوں کو بلا لیتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ سائن کر دیتے ہیں، انگوٹھے لگا دیتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی طرف یہ وراثتیں، یہ زمینیں جو ہے نا وہ شفٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بہت ساری خواتین کی شادیاں نہیں ہوتی جن کی کافی جائیداد ہوتی ہے، قرآن کریم سے شادی ہو گئی، ہاں بالکل، قرآن سے اب یہ حجرے میں بیٹھیں گی، عبادت کریں گی، بالکل ایسے، تاکہ ان کے حصے کی جو وراثت ہے وہ ادھر ادھر نہ جائے۔ اسی طریقے سے جن کی اپنوں میں شادیاں ہوئی ہوتی ہیں، اگر شوہر مر جائے تو اس کی مزید شادی نہیں کرتے، آگے شادی نہیں کرتے کہ اس کے شوہر کی وراثت اس کو ملے گی اور وہ پھر آگے شفٹ ہو جائے گی، تو اس ڈر سے اس کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ بھی تعریف میں کرنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے خاندان ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی بڑے انصاف کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو وراثت پیش کرتے ہیں اور بڑی محبت سے پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، کیونکہ تمام افراد برے نہیں ہیں، معاشرہ اچھوں کے ساتھ چلتا ہے اور انہی کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو جو لوگ یہ خطا کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو لوگ اپنے گھروں میں خاتون کو جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بہت اہم مسئلہ، دیکھیں قبلہ شادی کرتے ہوئے تو وہاں پر بڑی منتیں سماجنتیں وہ اس کی بہنیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، ماں بھی کر رہی ہوتی ہے اور بڑی تاکیدیں کر رہی ہوتی، نہیں ہم تمہاری بیٹی کو شہزادی بنا کر رکھیں گے۔ اچھا علامہ صاحب، مجھے لگ رہا ہے کہ جب بھی کہیں کوئی پیغام جاتا ہے نا تو آپ کے مشورے سے جاتا ہے، آپ اتنے آگاہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہم کیونکہ معاشرے میں رہتے ہیں، چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، لوگ مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کل جو طلاق کی بنیادی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے، کیونکہ جو خلا لینے کی بنیادی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے۔ عورت ایک چیز کی حریص ہوتی ہے اور وہ ہے رسپیکٹ، عزت۔ جو مرد اپنی بیوی کو عزت نہیں دے سکتا، یہ بات حقیقت ہے کہ اس کی بیوی اس کے پاس مجبوری کے تحت تو رہ سکتی ہے، کسی یعنی اس کا باپ مر گیا یا بھائیوں نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا، اس وقت تو وہ رہ سکتی ہے، ادروائز اپنی خوشی سے اس گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں پر اس کو عزت نہ دی جائے۔ تو بندے کی ذمہ داری ہے، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی زیادہ سنجیدہ شخص ہوگا جنہوں نے جہنم کو دیکھا، جنہوں نے کائنات عالم کے تمام حقائق کو دیکھا، وہ اپنی بیویوں کے سامنے جا رہے تو ہنس رہے ہیں،
مسکرا رہے ہیں, ان سے تنشیط میں بات کر رہے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ حضرت اما عائشہ صدیقہ آگے بڑھ گئیں تو آپ خوش ہوئے کہ تم تو جیت گئی ہو, پھر حضور آگے بڑھ گئے کہا ایک دفعہ تم جیتی ہو, آپ کیا مبارک گھرانہ ہے جی, کیا مثالیں ہیں, کیا انداز ہے, کیا خوبصورتی ہے, کیا پیار ہے. یہ رسپیکٹ ہمارے یہاں نہیں ہے جی, ہم بڑے سنجیدہ ہیں جی. ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ میاں بیوی اپنے ماں باپ یا اپنے بہن بھائیوں یا اپنے خاندان میں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے کہ یہ جناب یہ اس کو کہتے ہیں یہ حیا کے خلاف ہے. اس کو حقیر جاننا, اس کے لیے اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا, یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ مصیبت ہے خاندانوں کے اندر کہ اس کو اس کے ماں باپ کی گالیاں دی جاتی ہیں, اس کے بھائیوں کی گالیاں دی جاتی ہیں, اور اس طریقے اس کی ذات کو مجروح کیا جاتا ہے. اب یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پورے سسٹم میں جو تباہی کے دہانے پہ آ کھڑا ہے, اس میں اگر کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ بھی عورت ہی ہے, کیونکہ مرد سب سے پہلے عورت کے سامنے ہی بیٹھا ہوتا ہے, تربیت پا رہا ہوتا ہے. اگر وہ اس وقت سمجھائے کہ بیٹا تم نے نسلی بن کے رہنا ہے, اور نسلی بچے جو ہوتے ہیں وہ کسی کو اذیت میں نہیں ڈالا کرتے ہیں, مصیبتوں میں نہیں ڈالا کرتے ہیں. یہ جو عقلی چیزیں پروان چڑھتی ہیں اس کی بھی ذمہ دار عورت ہی ہوتی ہے. نظام الدین اولیاء کو نظام پاک بنانے والی بھی عورت ہے, بابا فرید کو فرید الدین بنانے والی بھی عورت ہے, عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم بنانے والی بھی عورت ہے. یہ جتنے بڑے نام ہیں, حضرت امام علی مقام امام حسین کی تربیت کس نے کی ہے؟ ماں نے کی ہے. گھٹی میں قرآن پڑھ کے ان کو پیش کیا ہے, ان کے سینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو ہے نا وہ کندہ کر دیا ہے. تو یہ عورت جو ہوتی ہے, جب عورت ہی یہ کہے کہ آدھی اپنی جو نو بیوی ہے اس کی گتی پکڑ کے رکھ اور اس کو سنبھال کے رکھ, اس کو جو ہے نا وہ اس طریقے ظلم کر کے رکھ, جب عورت ہی اپنی بہو کے خلاف پروپوگنڈا کرے گی, جب عورت ہی اپنی ساس کے خلاف پروپوگنڈا کرے گی, جب عورت ہی اپنی بھابھی اور نند کے خلاف پروپوگنڈا کرے گی, تو اس معاشرے کے اندر کبھی بھی خیر نہیں آئے گی. اور اسی طریقے سے عورت کی خوراک, عورت کی تعلیم, عورت کے جو معاملات ہیں, اس کا جو لباس ہے, رہن سہن ہے, اس میں وہ پوری مرد کی طرح حصہ دار اور حقدار ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پر میں بات ختم کرنا چاہوں گا, فرمایا جس کو رب تعالیٰ 3 بیٹیاں دے دے اور وہ ان کی پرورش کرے علم و عمل کے لحاظ سے, تو کہا جنت میں اس کو میں خوشخبری دیتا ہوں کہ رب اسے میرا پڑوس دے گا. سبحان اللہ, کسی نے کہا حضور اگر 2 ہوں, کہا 2 کے لیے بھی یہ ہے, کہا حضور اگر 1 ہو تو کہا 1 بیٹی ہو, اس کو اچھے طریقے سے اس کی تربیت کرے, اس کا بڑا بھائی اگر ہے تو وہ, اس کا باپ ہے تو وہ, کہا وہ جنت میں پڑوس میں میرے ساتھ رہے گا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھاتی ہیں کہ عورت کو بے جان پتھر نہ سمجھو, اس میں رب نے روح رکھی ہے, تو روح امر ربی ہے, اس کی قدر کرو اور اس عظیم الشان رب کے تحفے کا احساس کرو. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی, معاشرہ بھی اچھا ہوگا اور خاندان بھی اچھے ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. محترمہ عائشہ, آپ سے 2 حصوں میں سوال کرنا چاہوں گا. ایک یہ کہ ہمارے معاشروں میں خواتین سے جو بے جا تقاضے بنا لیے جاتے ہیں کہ ہر کام اس نے کرنا ہے, ہر کام اس کے فرائض میں شامل ہے اور اس کے حقوق کوئی نہیں ہے, تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کریں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو گھروں میں تشدد بہت بڑھ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر خلا اور طلاق اور بلکہ بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, غیر شرعی تعلقات مرد و عورت کے جو شادی شدہ ہیں ان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, تو یہ تو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. اس سے بچاؤ کا کیا ہمیں کرنا چاہیے, اقدامات کیا کرنے چاہیے؟ جہاں تک سوال کے پہلے حصے کی بات ہے کہ خواتین کے ساتھ بے جا قسم کی توقعات وابستہ کی گئی ہیں جو کہ جن کو پورا کرنا ان کے بس میں نہیں ہے, اور اگر وہ پورا ذمہ داری بھی نہیں ہے, اور ذمہ داری بھی نہیں ہے, اور اگر وہ پورا نہیں کر سکتی تو وہ اس کے نتیجے میں ایک رد عمل سے گزرتی ہیں جو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے, وہ چاہے تشدد کی صورت میں ہو, چاہے ان کو نفرت فیس کرنی پڑے مختلف طرح سے. اب اس میں پھر بات وہیں پر آتی ہے حقوق اور فرائض کی آگہی کے اوپر, جو اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اس چیز کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ جب ایک رشتہ بنایا جا رہا ہے تو وہ رشتہ کیوں بنایا جا رہا ہے, اس رشتے کو بنانے والے کیا اس مینٹل میچورٹی پر ہیں کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم یہ رشتہ بنانے جا رہے ہیں
اور وہ جو ایک ایٹماسفیئر اس چیز کو بڑھنے کے لیے یا اس کو پنپنے کے لیے چاہیے، کیا وہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، مینٹلی وہ اسٹیج پر ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، وہ کن مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اس رشتے کو بنا رہے ہیں. جی جب یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، جب یہ چیزیں پراپر جو دین اسلام کے اصول ہیں ان کے مطابق ہوں گی تو چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں. ہمارے معاشرے میں ایک کلچرل مکس بھی ہے. ہم میں کچھ ایسی چیزیں ہمارے کلچر میں شامل ہیں جو جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں کچھ چیزیں، اب اس کا وہی جس سے بات میں نے پہلے کی کہ پھر رد عمل آئے گا. رد عمل کے نتیجے میں پھر جو بھی ان کو بریدنگ سپیس ملے گی، خواتین اس کو اڈاپٹ کریں گی، اور وہ پھر دوسری سائیڈ ایک ریاکشنری منفی اور ریاکشنری قسم کی وہ خواتین ہو جاتی ہیں، اور جس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس چیز سے گزاری جاتی ہیں. اب جو دوسرا آسپیکٹ ہے کہ تشدد جو خواتین کے اوپر گھروں میں کیا جاتا ہے، اب اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. اس کے پیچھے جو کمپیریزن ہوتا ہے، کوئی بھی نیا پرسن جو فیملی میں انٹر ہو رہا ہے اس کو وہ سپیس نہ دینا، اس کے لیے دل میں وہ جگہ نہ بنانا کہ یہ ایک نیا انسان آیا ہے اور ہم نے قبول نہ کرنا، اسے ذہنی طور پر، عملی طور پر قبول نہ کر پانا. اور ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک وشیس سائیکل چل رہا ہے، وہ اس طرح سے کہ جس چیز سے میں گزری ہوں میں چاہوں گی کہ اگلا بندہ بھی اسی چیز سے گزرے. اگر میں نے زندگی میں ایک سٹیج پر اذیت دیکھی ہے تو میں دوسرے بندے کو ضرور اس چیز سے گزاروں، اپنا بدلہ. مال کی تقسیم کے اوپر جھگڑے، محبت کی تقسیم کے اوپر جھگڑے، رشتوں کو بیلنس نہ کر سکنا، اس چیز کے اوپر جھگڑے. اب ریسنٹ ہمارے پاس اگزامپل جو کیس سٹڈیز تو بے تحاشا ہیں جتنی بھی ہم نکال لیں، لیکن ابھی زارا قدیر کا کیس ہے ہمارے پاس جو ریسنٹلی ایک بہت ہولناک قسم کا واقعہ ہوا. اب یہ اس میں بھی مال، محبت، ان چیزوں کی تقسیم اور بیلنس نہ کر سکنا، اس رشتے کی اہمیت کو ہی نہ سمجھنا، تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بے حد اوپنلی ایگزسٹ کر رہے ہیں. جہاں تک بات آتی ہے نا ان مسائل کے حل کی، ان مسائل کے حل کے لیے جو میں سمجھتی ہوں کہ جو یہ رشتہ بننے جا رہا ہوتا ہے نا، ایک جو وہ خاندان ہے جو ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے، وہ اس لڑکی کو ایک مرر کے طور پر دیکھے، اور وہ لڑکی اس خاندان کو ایک مرر کے طور پر دیکھے. اس مرر میں وہ اپنے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، ایک تھرڈ پرسن کے آنے سے آپ ایکسپوز ہوتے ہیں، آپ کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری شارٹ کمنگز ایکسپوز ہوتی ہیں. تو وہ ایک لرننگ پروسیس ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے سیکھنے کا عمل ہونا چاہیے کہ میرے میں کچھ کمیاں ہیں جو میں اس میں ایز اے مرر کے طور پر میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کہاں پر امپروومنٹس لا سکتی ہوں. یہ سب سے اہم ہے رشتہ بناتے ہوئے یہ مائنڈ سیٹ ہونا دونوں سائڈس کا، لڑکی کا بھی اور اس خاندان کا بھی جس میں وہ لڑکی جا رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت اہم کہ لڑکیوں کو فائنینشیل انڈیپینڈنس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور یہ چیز اب ٹیکنالوجی کے دور میں آسان ہو چکی ہے کہ وہ گھر بیٹھے بھی بہت ساری چیزیں کر سکتی ہیں. تو معاشی طور پر اگر وہ مضبوط ہوں گی تو وہ ڈیسیژن میکنگ ایسے میں جب ان کے اوپر اتنا تشدد یا کچھ بھی کیا جا رہا ہے تو وہ ان کے پاس ایک راستہ موجود ہو. بہتر ہوگا. بہت شکریہ آپ کا، میں فرداً شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے وظیفے کا وقت ہوا ہے. آپس میں اتفاق اور اتحاد کے لیے اول و آخر درود پاک کے ساتھ 21 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور یہ عمل 11 دن تک کریں. انشاءاللہ العزیز دل اکٹھے ہو جائیں گے، عملی طور پر اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہو جائے گی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا قول مبارک ہے کہ عورت کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو مقام نبوت تو عطا نہیں فرمایا، لیکن تمام انبیاء اور صلحاء نے عورت ہی کی گود میں پرورش پائی ہے. آج کے اخبار 92 نیوز میں عورت کا مقام اور معاشرتی رویے کے زیر عنوان بہت اہم موضوع، اس موضوع کے تحت بہت اہم مضمون شائع ہوا ہے. آپ اس سے استفادہ فرمائیے گا. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے ہمارے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ فرمائیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول.